القرآن وعلمہ. ابھی مفتی زید صاحب اس کی وضاحت کر کے گئے، چند باتیں میں بھی اس کے بارے میں بیان کروں گا. دیکھیے، آدمی جب اپنے بچے کو تعلیم میں لگاتا ہے تو ایک ابتدا کی خوشی ہوتی ہے اور ایک انتہا کی خوشی ہوتی ہے. ابتدا میں جو خوشی ہوتی ہے وہ توقع کی ہوتی ہے، امید کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مکتب میں لگایا ہے، قرآن کی تعلیم میں لگایا ہے، یہ بچہ حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا. یہ توقع ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے. پھر بچہ قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے. تو ایک ہوتی ہے انتہا کی خوشی، ایک ہوتی ہے کمال کی خوشی کہ میرا جو مطلوب تھا، جو مقصود تھا، رب العزت نے ہمیں وہ عطا کر دیا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی ڈائریکٹ ہم سے خطاب نہیں کر رہے، یہ خطاب کس سے ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین طبقے سے خطاب ہو رہا ہے. یعنی صحابہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں. قرآن مجید خود خیر، سراپا خیر ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سراپا خیر ہے، سراپا اشرف ہے. تو آپ غور کیجئے کہ قرآن کلام کس کا؟ رب العزت کا. نازل کس کے اوپر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نبیوں میں سب سے اشرف ہے. کون لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل، جو فرشتوں میں سب سے اشرف ہے. کہاں نازل ہوا؟ روئے زمین کے اس حصے پر اس کا نزول ہوا جو حصہ پوری کائنات میں سب سے اشرف ہے، یعنی مکہ المکرمہ. کس ماہ میں نزول ہوا؟ وہ سال میں سب سے افضل، مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک. کس رات میں آیا؟ یعنی آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا جو نزول ہوا وہ شب قدر میں ہوا، جو راتوں میں سب سے اشرف ہے. تو تمام طرف سے یہ کلام اللہ خیر سے متصف ہے، شرف سے متصف ہے. ظاہر بات ہے کہ جو امت اس کے ساتھ جڑی ہوگی کیا وہ خیر سے محروم رہے گی؟ قرآن، اللہ کے نبی قرآن خود کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے جڑنے کی وجہ سے امت محمدیہ بھی خیر سے متصف ہو گئی. پھر قرآن کے اولین مخاطب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم